پیام حرم دا اسلامک چینل۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات پر چرایا کرتا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائیں کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں اور کبھی دوسری چراگاہ میں جاتی ہیں۔ یہی حال حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح اور فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کمال شفقت و رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے، اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا سفر شام، یعنی شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ تو اگلے عنوان تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔